اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت اس بات پہ خوش ہوں کہ رفیق طاہر صاحب اور ہمارے مختلف تعلیمی ماہرین نے اس فورم میں شرکت کی اور بہت آبجیکٹیولی ان چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا جو قومی اہمیت کی حامل ہیں۔ لیکن قبل اس کے کہ میں بات کروں جو چیزیں رفیق طاہر صاحب نے ریفر کی تھیں، میں چاہوں گا کہ جو اسٹینڈرڈز فار کوالٹی ایجوکیشن ہے، نیشنل فریم ورک جو آپ نے بنایا ہے، اور ویلیو بیس جو آپ کا ڈاکومنٹ ہے، اگر یہ مجھے آپ بھجوا سکیں تو میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی تک یہ چیزیں آپ کی دیکھی نہیں ہیں، تو یہ اگر مجھے بھجوا دیں، اور جب آپ کی پالیسی آئے جو آپ نے ذکر کیا ہے ابھی نیشنل پالیسی، وہ بھی ایک ای میل کروا دیں مجھے، تاکہ میں اس کو خود دیکھ سکوں، اور ہم نے یونیورسٹی کی طرف سے کچھ لوگوں سے ہم کہہ سکیں کہ وہ اس پہ کچھ چیزیں تحریر کریں جو آپ کی خواہش تھی۔ جہاں تک سوال اس نشست کا ہے، میرے خیال میں یہ نشست بے انتہا مفید رہی ہے، اور جو چیز نئی نگاہ میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے وہ ہے تعلیم کے نیشنل گولز کا تعین۔ جب تک آپ اس کو لاؤڈ تھنکنگ کر کے اور بار بار مختلف فورمز کے اوپر لے کے نہیں آئیں گے، اس وقت تک جو بھی کریکولم آپ بنائیں گے وہ ایک مصنوعی چیز ثابت ہوگا۔ ہمارے ہاں اس وقت جو شکل پائی جاتی ہے وہ یہ کہ 70 سال کے عرصے میں ایک سیکولر مائنڈ سیٹ کی بیوروکریسی اور میڈیا، اس نے ایک فضا بنائی ہے جس کے اندر اچھے خاصے بھلے آدمیوں کو اس بات پہ آمادہ کر دیا ہے کہ وہ معذرت کریں معمولی اسلامی ایشوز کے اوپر۔ وہ یہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ یہاں پر 97% آبادی کے جو ضروریات ہیں وہ تعلیم میں آئیں یا 3% کی آئیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ جو 3% آبادی ہے غیر مسلموں کی، 4% کر لیجیے آپ، ان کو جو حقوق دیے جا رہے ہیں، کیا وہ حقوق کہیں اور دیے جا رہے ہیں آس پاس کے ممالک کے اندر؟ اور کیا وہ شکل پائی جاتی ہے جو ابلاغ قیامہ بعض اوقات پیش کرتا ہے؟ یعنی ان چیزوں کے اوپر بغیر معذرت کے، بغیر کسی پریشانی کے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں اس کو ہم بغیر کسی جھجک کے پیش کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ بنا رہے ہیں گائیڈ لائنز، ان میں اگر آپ نے اسلامیات کو الگ کر دیا ہے تو یہ ایک بہت بنیادی غلطی ہے۔ اسلامیات ہمارا ایک الگ مضمون نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مضمون کا لازمی جز ہے۔ اگر قائد اعظم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ پاکستان جو ہے اسلام کے لیے بنا ہے اور یہاں پہ اسلامی نظام نافذ کیا جائے گا، تو وہ اسلامیت کتاب میں نہیں ہوگا، وہ معیشت میں بھی ہوگا، وہ ہوگا انجینئرنگ کے اندر بھی۔ اس لیے اسلامیات کو الگ کرنے کی میں شدت مخالفت کرتا ہوں۔ اسلامیات ہر جگہ شامل ہونا چاہیے، اور بحث اسلامیات کے بھی اس کا حق ہے۔ وہ اسلامیت کا اس لیے ہے کہ اگر اسلامیات کا مطلب یہ ہے کہ a bulk of literature in both English and Urdu that must be known by the people of this country and the world. Therefore, Islamiyat should be studied as a subject, but not in terms of curriculum, that when we have Islamiyat, then you take out all reference to Islam from economics, from physics, from mathematics۔ یہ جو تصور ہے یہ پیورلی وہ ہے جو ہمارے ہاں سیکولر لابی نے بار بار دہرا کر کے لوگوں کو مدافعت پہ آمادہ کر دیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس چیز کو بالکل ڈاکومنٹ کیا جائے کہ جو دستوری مطالبہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اس ملک کی جو میجورٹی ہے آبادی کی، سالڈ میجورٹی 97%، جب تک آپ اس کے بنیاد پہ نہیں بنائیں گے صاحب تعلیم، تو بہت ڈیفیکٹ نظام تعلیم ہے۔ دوسری گزارش یہ کہ جو رواجی نظام تعلیم کی خامیاں ہیں اس میں سے آپ نے بعض کو بڑا اچھا دور کر لیا۔ اس کے لیے آپ نے سنگاپور کو بھی دیکھ لیا، کیمبرج آکسفورڈ کو بھی دیکھ لیا، اور جو آپ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز، میں ان کے بارے میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ معیارات وہ ہیں جو گلوبلائزیشن کے نام پہ کولونائزر نے آپ کو پیش کیے ہیں تاکہ آپ کولونائز رہیں، اور جب تک آپ اپنے معیار خود نہیں بنائیں گے اس سے بے پرواہ ہو کر کے،
کہ وہ کیا کرتا ہے، اس وقت تک ہم آزاد نہیں ہو سکتے. اگر جو آپ کے ملینیم گولز ہیں ان کا آپ جائزہ لیں تو ہر ایک فلسفے کی بنیاد پر ہے. 17 گولز، 17 فلسفیز ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس کو ہم ایسے اچیو کریں گے. الفاظ وہ استعمال کیے گئے نیوٹرل ہیں، لیکن جو اس کا پرپز ہے ہر ایک کے سامنے واضح. تو اگر ہماری ایک نظریاتی اساس ہے ملک کی، ہمارا ایک تصور حیات ہے، اس کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے فزکس میں، کیمسٹری میں، میتھمیٹکس کے اندر. یہ اپروچ غلط ہے کہ آپ اسلامیات کو الگ کرتے ہیں. So I very clearly want to state that I will not appreciate this effort of separating Islamiyat from the whole scheme of development of personality. آپ شخص کے اندر چاہتے ہیں ایک الگ خانہ اسلامیات کا. جب وہ بات کرے معیشت کی تو اس کے سامنے جان مینٹ کینز ہو، پال سیملسن ہو، ریکارڈو ہو، اور وہ ان کو پڑھ کر کے بتایا کہ یہ وہ معاشیات فرماتے ہیں اور وہی آپ کیجئے. یعنی ہمارا تو مقصد ہی ہے اس طرح سے نظام تعلیم کا، اور نیشنل کریکولم ہونا وہ چاہیے جس کے اندر یہ تمام پہلو شامل ہوں. تو جب تک یہ چیزیں آپ لوگ لے کے نہیں آئیں گے، قوم بنتی کس چیز سے؟ قوم بنتی ہے کیا میتھمیٹکس کا ایک نصاب ہونے سے، جیومیٹری ایک ہونے سے؟ اس سے قوم بنتی ہے؟ یا قوم بنتی ہے تصور حیات سے؟ اگر آپ نکال دیں امریکنزم کو جو امریکہ کی تعلیم کی بنیاد ہے، سیکولرزم کو، انڈیویجولزم کو، تو کہاں ہے امریکہ؟ ہے ہی نہیں اس طرح سے. امریکہ کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے دنیا کا جو اپنی ایک آئیڈیالوجی طے نہ کرتا ہو. وہ آئیڈیالوجی انہوں نے طے کر لی ہے، اس پہ وہ فخر کرتے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو اپنے یہاں لے آئیں گے اس نام پر کہ ہم چاہتے ہیں ہیومنزم، یہ جو ہم نے استعمال کیا ہے نعرہ ہیومنزم کا، میں اس کا شدت سے مخالف ہوں. اور میں نے آپ کو نوٹ بھی دیا، تحریر نوٹ بھیجا تھا جس کمیٹی میں آپ نے مجھ کو رکھا تھا، اقلیات کی کمیٹی میں. صرف اس کمیٹی میں رہا ہوں میں، اور میں نے اس پہ لکھا تھا کہ اقلیات کو جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ 97% کا دین کیا ہے، اس وقت تک وہ اپنا پروفیشنل کام نہیں کر سکتے. اگر ایک طبیب ہے، ہندو یا سکھ یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا فرد، اس کو یہ نہیں معلوم کہ مسلمان کی نبض دیکھنے کے لیے، ایک خاتون کی نبض دیکھنے کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا، اگر اسے نہیں معلوم کہ سرجری کیسے کرنی ہوگی ایک مسلمان کے ساتھ، تو وہ سرجری کی خاک کرے گا؟ دکان چلے گی اس کی؟ کوئی اس کے پاس آئے گا؟ اس کا انٹرسٹ اس کے اندر ہے کہ اس کو معلوم ہو ان کا کلچر کیا ہے، مذہب کیا ہے، ان کے کیا چیزیں حساس ہیں، کیا حساس نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ نصاب نہیں پڑھیں گے. کیسے نہیں پڑھیں گے؟ جو اسلامی اقدار ہے، اگر اسلام کہتا ہے سچ بولیں، آپ پابندی وقت کریں، احترام کریں، رواداری کریں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ رواداری یہ وہ تو کریں جو مسلمان بچے ہیں جو کہ وہ پڑھ رہے ہیں. یہ پڑھیں اپنے مذہب میں جو ان کی رواداری ہے. How will they interact with these majority? How? This is a indirect attempt to alienate them completely. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی انٹیگریٹڈ ہو تو اس کے لیے آپ کو کچھ چیزیں ایسی کامن رکھنی پڑیں گی جو کوئی مسلمان ہو غیر مسلم ہو وہ سب اس کو پڑھیں. کیا ہم یہ چاہیں گے کہ وہ نظریہ پاکستان جس کے لیے بہت سے عیسائیوں نے بھی جان دی ہے، انہوں نے قربانیاں کی ہیں، تو وہ اس کو نہ جانے کیونکہ اس میں اسلام کا ذکر آ رہا ہے؟ یہ تو اور پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ مونجرارو کی تاریخ. مونجرارو از ناٹ آور ہسٹری. ہڑپا از ناٹ آور ہسٹری. وی ایز اے نیشن ہیو آور اون ہسٹری. تو یہ چیزیں جب تک آپ نیشنل کریکولم میں نہیں لائیں گے، کیا آپ کے خیال میں یہ جو نیشنلسٹ موومنٹ ہے، سندھ کی ہو یا بلوچستان کی ہو یا پختونخوا کے اندر ایک اسمال فیکشن ہے، کیا یہ جو افراد ہیں یہ خاموش رہیں گے آپ کے احترام میں، اپنی بات نہیں کہیں گے؟ یہ تو ایک بڑی زیادتی کی بات ہوگی کہ ہم ان کو تو موقع دیں کہ وہ پاکستان کے مقصد کے خلاف جو بات چاہیں کرتے رہیں، لیکن جو پاکستان کا مقصد ہے وہ ہم نے کہا اسلام آ جائے گا، اور اسلام نہ آنے پائے، ورنہ وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے اسلام سے. یہ کہاں کا لاجک؟ اس لیے براہ کرم اس پہ میں چاہوں گا جو آپ بنا رہے ہیں پالیسی ڈاکومنٹ، میں اس کو دیکھوں لازمی طور پہ اینڈ پبلکلی. I'm not going to keep silent on that. I would like to write on that. But after seeing that کہ آپ نے کیا بنایا ہے اور اس میں کیا چیزیں کہی ہیں،
میرا یہ فریضہ بنتا ہے بطور ایک تعلیمی ماحول سے وابستہ فرد کے کہ کم از کم تعلیم کے حوالے سے ہمارے جو ملک کا دستور ہے، جو تصور ہے، اس پہ حرف نہیں آنا چاہیے اور اس کا پورا دفاع ہونا چاہیے۔ یہ میرے چند گزارشات ہیں، باقی جو چیزیں ہیں میں چاہوں گا کہ یہ مرتب بھی ہوں اور اس پر محض یہ ایک آخری نشست نہ ہو۔ آپ نے نشستیں کئی کی ہیں لیکن اس میں نشستیں اور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر بلا تکلف گفتگو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک قومی فکر کا ڈیولپمنٹ ہو اور ایک اتحاد فکری پیدا ہو۔